ہمیں بڑا افسوس ہوا. ایکچوئل کیا ہے ہم نے الارم لگا دیا تھا آپ کے لیے 5 بجے کا صبح, لیکن چونکہ 3:30 بجے سو پائے اور ایسی نیند لگی کہ وہ کھلی نہیں نیند, الارم بھی بول گیا. اور نہیں, چونکہ وہ ڈرائیور سے بات رات میں ہو گئی تھی, مجھے تو معلوم تھا آپ پہنچ جائیں گے, لیکن ہم لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کو کم سے کم وہاں تک لے کے. جی ساگر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ساگر صاحب نہیں, وہ میں آپ کو بھجواؤں گا, میں اس کو کلیکٹ کر لوں گا, آپ کو بھجواؤں گا. ساگر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاس, آپ ذرا بات کر لیجیے. السلام علیکم. بس اللہ کا احسان ہے, ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ آپ کے عزم کی خوشبو, آپ کے کلام کی خوشبو جھانسی اتنا معطر ہے کہ اگر آپ گلیوں میں نکلے نا تو اللہ جانتا ہے کہ آپ کی آواز گونج رہی ہے. پورا شہر آپ نے معطر کر دیا ہے. اور ہم صرف اتنا کہیں گے کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. حالانکہ میں آپ کا بچہ ہوں, آپ کے سامنے کیا بولوں گا, لیکن آپ نے جو کل ذخیرہ یہاں اور جس سخاوتی مزاج سے چھوڑ دیا, بہت اچھا کلام پیش کیا. آپ کے لیے ایک شعر ہم نظر کرنا چاہتے ہیں کہ سخاوتوں میں بھی ان کی عجب سلیقہ ہے. سخاوتوں میں بھی ان کی عجب سلیقہ ہے, وہ خود ہی شرط لگاتے ہیں ہار جاتے ہیں. تو آپ نے تو اپنی محبتوں سے ہم لوگوں کو دیوانہ بنا کے رکھا ہے. بس اسی طرح سے آپ کی سرپرستی ماشاءاللہ ہم لوگوں کو بس ملتی رہے. اللہ سے دعا ہم روز کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہماری عمر کا بھی حصہ آپ کو دے. اب ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہیں اس میں یہ جو ادبی رصد ہے وہ اسی خانقاہ سے آئی ہے جہاں سے آپ کا تعلق ہے. اس سے زیادہ کیا کہیں گے آپ. میں وقت نکالیں, بمبئی تشریف لائیں آپ کی بات تھوڑا سا وقت دیجیے گا, 1 آدھ دن کا ایک چھوٹی سی ادبی نشست آپ کے اعجاز میں منعقد کی جائے وہاں پہ. ہاں, نوازش آپ کی. اور میگزین کے بارے میں ضرور بتائیے گا. مجھے اب کی بار کم سے کم آپ کی 20 غزلیں چاہیے. آپ کا ایک وشیشانک نکالیں گے ہم. نوازش آپ کی فیما. ساگر صاحب, جیسے کہ ابھی ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کا فون آیا, میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا. اور جب 2 ادیب گفتگو کرتے ہیں تو وہ 2 ادیب جب گفتگو کرتے ہیں تو اس میں بات کوئی بھی ہو رہی ہو, کچھ نہ کچھ بات ادب کی ضرور نکلتی ہے. میں نے محسوس کیا نواز صاحب کا جو کلام ہے اور آپ کا کلام ہے, میں ایسا سمجھتا ہوں کہ وہ مقبول ترین کلام ہے آج کے دور کا. اور وہی میرا سوال پھر سے میں آپ سے دہراتا ہوں کہ وہ ہنر آپ کہاں سے لاتے ہیں. نواز صاحب کے پاس بھی لگ بھگ تقریباً وہی ہنر ہے, اور وہی ہنر آپ کے پاس بھی ہے کہ آپ لوگوں کا کلام پہلے دل میں اترتا ہے, دل کی دیواروں پر چسپا ہوتا ہے, وہاں سے ذہن میں جاتا ہے اور پھر ذہن میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ہنر ہے. یہ کہاں سے حاصل آپ نے کیا ہے؟ سچ بتائیں جی, استاد کا ادب اور ہلکا سا ایک ادبی ڈر اگر مسلسل آپ کے اوپر رہے, کیا بات ہے, تو یہ آپ مان لیجئے کہ شاگرد کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا ہے. ہمیں ہر وقت ایک ڈر بنا رہتا ہے کہ صحابہ صاحب کو میرے اشعار پتہ نہیں کیسے لگے, ارمان صاحب کو وہ بات ابھی آپ کر ہی رہے تھے ارمان صاحب سے. ڈر لگتا ہے جب سے صحابہ صاحب کے آپ کانٹیکٹ میں آئے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کوئی غلط شعر نہ پڑھ دوں, ورنہ انجانے میں کوئی ایسا شعر نہ منہ سے نکل جائے. بلکہ ان دنوں کچھ تازہ ترین شعر ہوئے ہیں, دیکھیے آپ کے خیال جو ہم نے آپ کو سنایا نہیں ہے کہ, اور یہ علامتیں آپ کے ہی آستانے سے حاصل ہیں کہ کرنے چلے تھے قتل وہ جو آفتاب کا, کرنے چلے تھے قتل وہ جو آفتاب کا, جگنوں کی روشنی میں بدن ان کے کیا بات ہے, جگنوں کی روشنی میں بدن ان کے جل گئے. اور شعر دیکھیں کہ سیاست کس کس موڑ پہ ہم کو آپ کو دوڑا رہی ہے کہ شام کل ڈوبا ہے سورج پھر لہو کے حوض میں. کیا بات ہے, شام کل ڈوبا ہے سورج پھر لہو کے حوض میں, نوک پہ نیزے کی پھر سے آ گئی ہے روشنی. کیا بات ہے, نوک پہ نیزے کی پھر سے آ گئی ہے روشنی. یہ خاص طور سے شعر کو دیکھیں اور اس کی شدت آپ دیکھیں کہ سورج کو روشنی کا یہ کیسا جنون ہے, سورج کو روشنی کا یہ کیسا جنون ہے, شفاف سی شعاؤں میں جگنوں کا خون ہے. کیا بات ہے,
بہت خوب شفاف سی سبحان ساؤں اللہ، میں کیا بات ہے۔ جگنوں کا ہوں کیا بات ہے، کیا کیا بات ہے، واہ واہ۔ اعلان صبح آپ نے کر ہی دیا ہے جب اٹھیے کہیں سے ڈھونڈ کے سورج ملائے، کیا کیا بات بات ہے ہے، کیا بات ہے، اور یہ انتخاب بھی آخر ہمیں ہی کرنا ہے، جی 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 یہ انتخاب بھی آخر ہمیں ہی آخر کرنا ہمیں ہی پھر ہمیں ہی کرنا کرنا ہے، ہے۔ دیا جلائیں کہ رشتہ ہواؤں سے رکھیں۔ کیا بات کیا بات ہے۔ بہت خوب بہت خوب بہت شکریہ، ضرورت کب کہیں مجھ سے کہاں پیچھا چھڑاتی ہے، ہاں 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 میں جب گھر لوٹ آتا ہوں تو بھی لوٹ آتی ہے، ہاں۔ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، ارے ہم تو مشکل سے کھڑے وقت کی ڈھلان میں تھے، تحقانی کیا بات؟ قافیہ دیکھیں آپ جی، جی۔ کہ ہم تو مشکل سے کھڑے وقت کی ڈھلان میں تھے، لوگ سمجھے کہ آڑے ترچھے کھڑے شان میں تھے، کیا کیا بات بات ہے ہے، کیا کیا بات بات ہے ہم پہ پابندیوں کا ایک راز یہ بھی تھا، ہاں ہاں حقیقتوں کے خلاصے میرے بیان میں، کیا بات ہے سارا صاحب بہت حقیقتوں کے بہت مجھ پہ پابندیوں کا ایک راز یہ بھی تھا، حقیقتوں کے حقیقتوں کے خلاصے میرے بیان میں تھے۔ جی کیا بات تو یہ تو شاعری ایسے گوشے میں آپ کو لے جاتی کیا ہے کیا شعر آپ نے سنائے اور احساس جب آپ کے اندر ٹھاٹھے مارتا۔ میرا ایک شعر ہے محترم، خاص طور سے آپ کے قدموں میں رکھ رہے ہیں ہم، کہ سارا مفہوم بدل دیتا ہے انداز بیاں، کیا بات ہے سارا مفہوم سارا بدل دیتا ہے انداز بیان ورنہ ہوتی ہے کہاں روز نئی بات کوئی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بات وہی جی، ہے، جی، زندگی جی، کے حالات وہی ہیں، لیکن ان کو نئے زاویے سے، جی، جی۔ نئی ترکیب سے، زاویے نئی کی آپ نے شدت بات سے۔ کہی، میں ایک آخر سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ خطہ بندیل کھنڈ کی بات ہے کہ اس کو پسماندہ ہر زاویے سے پسماندہ علاقہ کہا جاتا بے ہے شک، ملک کا، بے شک، بے شک۔ لیکن آپ میرا خیال ہے کہ جھانسی آئے ہیں، بندیل کھنڈ کا اس کو سمجھ لے راجدھانی کہا جاتا ہے جھانسی کو، جی جی اور تیسری بار چوتھی بار آپ کو یہ موقع ملا ہے، آپ تشریف لائے اور ایک آل انڈیا مشاعرہ آپ نے پڑھا۔ خطہ بندیل کھنڈ کو آپ اس میں ادب کو کہاں پاتے ہیں؟ کیا جیسے اور چیزوں میں یہ پسماندہ علاقہ مانا جاتا ہے، ادب کو بھی مانتے ہیں کہ یہاں پہ پچھڑا ہوا ہے ادب، یا ادب کے اعتبار سے یہ بندیل کھنڈ کہیں کوئی جگہ آپ نے دیکھے کہ ہندوستان میں کوئی جگہ ہے اس کی؟ میں سچ بتاؤں بندیل کھنڈ کے ادب کی اردو ادب نے مجھے اتنا دیا ہے، جی جی، اور اس کے تئیں اس کے حوالے سے اس کے وسیلے سے میں ساری دنیا میں جی جی بالکل، لیکن اگر آج مجھے کہا جائے میں جھانسی کو ہندوستان میں ادب کے دور حاضر میں جو چار، میری نگاہ میں جو چار دھام ہیں، جی، چار گہوارے ہیں، کیا بات ہے آپ نے وہ ایک برہان بڑا مقام دے دیا، یہ چوتھا نمبر پہ رکھا ہے انہوں نے اس کو۔ ایک برہان پور مانتا ہوں جی جی آج بھی، جی، ایک مالیگاؤں مانتا ہوں، ایک بھیونڈی مہاراشٹر میں ہے، چوتھا اور جھانسی۔ چوتھا جھانسی۔ نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جہاں پہ اور وہ جگہ ہے جہاں پہ تابا جھانسی، آیات تابا جھانسی، جھانسی کی تبے سرزمین، نام نادر گول صاحب، اقبال حسن صاحبہ صاحب جیسے شاعروں کی یہ سرزمین ہے، صاحبہ صاحب کی یہ زرخیز زمین ہے، جی، جی، جی۔ اور اس زمین کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہاں ہر شعر کم و بیش آپ کو حساس ملے گا، جی جی، سطحی شعر اس زمین کی پسند اپج ہی نہیں، نہیں ہے، بالکل اپج ہی نہیں ہے، ٹھیک بات کیوں؟ کر رہے ہیں آپ۔ یہ قلعے کی پیداوار یہاں ایسی ہے کہ یا تو یہاں کوئی سورما ہوگا، قائر پیدا